اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 3۔ خضر گاڑی لے کر آفس نکل ہی رہا تھا کہ گیٹ سے باہر اس کی حور کھڑی نظر آئی۔ حور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کالج نہیں گئی ابھی تک؟ خضر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لگ رہا ہے ڈرائیور نہیں آیا وین کا، شاید، حور نے پریشانی سے بتایا۔ لو، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے خضر بولا۔ حور گاڑی کا ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پیپر کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ خضر نے گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھا۔ تیاری تو کافی اچھی ہے۔ خضر کا موبائل بجا۔ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ کیا ہوا، خیریت ہے خضر بھائی؟ حور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آج میٹنگ تھی تو اس لیے ابو کی کال تھی، خضر نے جواب دیا۔ آپ ایسا کریں، یہیں اتار دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، یہاں سے تھوڑی دور ہے، حور بولی۔ ایسی کوئی دیر نہیں ہو رہی، میں چھوڑ دیتا ہوں، خضر بولا۔ مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حور کو اپنی وجہ سے اسے لیٹ کروانا اچھا نہیں لگا، جبھی دوبارہ بولی۔ واقعی ابراہیم تو نہیں ہوگی؟ خضر نے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں، بس یہ گلی پار کر کے کالج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حور کے جواب پر خضر نے گاڑی روک دی۔ حور کے گاڑی سے اترتے ہی خضر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ گلی میں پہنچی۔ یہ گلی کالج کے پیچھے تھی۔ صبح کا وقت تھا، گلی سنسان تھی۔ حور چلتی جا رہی تھی۔ جب اچانک ایک بائک حور کے قریب آ کر رکی اور کوئی ایک دم بائک سے اتر کر حور کا بازو کھینچتا ہوا فٹ پاتھ پر لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ یہ سب ایک سیکنڈ میں ہوا۔ حور کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون تھا وہ جس کے ساتھ گاڑی میں آئی ہو؟ وہ شخص آنکھوں میں غصہ لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ جبکہ تھوڑی دور بائک پر دوسرا شخص بیٹھا ہوا اس کا ساتھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سامنے کھڑے انسان کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر گھبراہٹ میں اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہاں دیکھا ہے۔ جواب دو، کون تھا وہ؟ اس نے کو غور کر کے کہا اور پسٹل سے اوپر تانی۔ میرا کزن تھا، خوف کے مارے گھنٹی آواز میں حور نے بولا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ دنیا گول ہے، یہ اس نے سنا تھا، لیکن دنیا چھوٹی بھی ہے۔ آج اسے اندازہ ہوا۔ وہ اپنے معصوم حسن لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی تھی خوبصورت یا پہلے سے زیادہ خوبصورت؟ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ پہلے دن کی طرح آنکھوں میں آنسو لیے خوفزدہ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پسٹل نیچے کی اور اس کا دل چاہا وہ خود کو اس کے سامنے سرنڈر کر دے۔ آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ زین کا آج دوسری بار حور سے ٹاکرا ہوا۔ آج بھی وہ اس لڑکے کے ساتھ تھی۔ یہ بات زین کو اچھی نہیں لگی۔ حور نے گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ پسٹل اب زین کے ہاتھوں میں نہیں تھی، مگر پھر بھی حور کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ کہاں جا رہی تھی؟ لہجے میں نرمی لیے وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان دونوں کا دوستانہ بہت پرانا ہو۔ کالج، وہ ہلکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آؤ میں چھوڑ آتا ہوں، زین نے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے جانے لگی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کون تھی یہ؟ بلال نے نزدیک آ کر پوچھا۔ پری۔ زین کی نظریں اب بھی حور پر تھیں، جو کہ کالج کی طرف مڑ گئی تھی۔ وہ اور بلال بائک پر جا رہے تھے کہ اچانک زین کی نظر ایک گاڑی پر پڑی جس میں وہ خود کو اسی ہسپتال والے لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر چونک گیا۔ جہاں حور کے دوبارہ ملنے پر خوشی ہوئی، وہیں اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر زین کے ماتھے پر بل بھی پڑ گئے۔ بلال، اس گرے کالر کی گاڑی کا پیچھا کرو جلدی۔ زین نے تیز آواز سے بلال
کہ تو وہ مگر یہ ہے کون؟ بلال نے پوچھا۔ سب بتاؤں گا، پہلے فالو کرو اس کار کو، یہ مس نہیں ہونی چاہیے۔ زین کے دماغ میں ہاسپٹل والا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ حور کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ ایک دم وہ بھی گھبرا گیا تھا، مگر حور پر نظر پڑتے ہی وہ ٹرانس میں چلا گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ حور کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ آج تک نہیں بھولا تھا، مگر عجیب کشمکش میں تھا اس کا دل۔ حور ہی مگر خضر کا اس کو۔ چلو حور چلتے ہیں، کہنا مزید کنفرم کر گیا۔ وہ حور ہی تھی، اس کی پری۔ کسی لڑکے کا یوں حور کا ہاتھ پکڑ کر لے جانا اسے ایک بے نام سے بے چینی میں مبتلا کر گیا۔ اس وقت وہ ان دونوں کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ زین یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کالج میں گئی ہے، مگر اس کو وہیں اس کا انتظار کر کے گھر کا پتہ کرنا تھا۔ آج حور کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر ایک لمحے زین نے سوچا کہ وہ اسے بتا دے کہ میں شاہ زین ہوں، تمہارا دوست شاہ، مگر پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور اپنے تعارف کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بلال گھر کا روشن لے کر گھر پہنچا ہی تھا کہ کوئی زور سے بڑی طرح اس سے لڑکی کیا یہاں آتے ہوئے اپنی آنکھیں گھر پر ہی چھوڑ کر آتی ہو؟ بلال نے سرخ ہوتی ہوئی ناک پر ہاتھ رکھ کے فضا کو دیکھ کر کہا، ہاں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، مگر تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئی؟ کتنی زور سے میری ناک پر لگی ہے۔ ہاں موم کی ناک تھی تمہاری جو ٹوٹ گئی، بلال کہتا ہوا شاپس لے اندر آ گیا۔ ارے بلال بھائی آ گئے آپ، فریش ہو جائیں، میں کھانا لاتی ہوں۔ ثانیہ جو کہ ٹیوشن کے بچوں کو پڑھا رہی تھی اٹھتے ہوئے بولی، کھانا ابو کے کمرے میں لے آنا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فضا جو کہ ثانیہ کے پاس چھت پر آئی تھی، ثانیہ اسے دیکھ کر بولی، ارے یہ تمہاری ناک کو کیا ہوا؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ہونا کیا ہے، تم سے ملنے تمہارے گھر آ رہی تھی کہ تمہارا بھائی کیٹو کا پہاڑ بن کر سامنے آ گیا۔ اس سے ٹاکرا فضا نے آنکھ گھما کر مانا، ٹکراؤ تو محبت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، تانیہ نے معنی خیزی سے کہا تو فضا منہ نیچے کر کے مسکرانے لگی۔ تانیہ کو اچھی طرح اندازہ تھا فضا اس کے بھائی کو بچپن سے پسند کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی اس کزن کو اور بھی عزیز رکھتی تھی۔ میری صحت کے لیے تو اچھے ہیں، مگر تمہارے بھائی کے ماتھے پہ جو ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں، فضا نے خوفزدگی سے کہا۔ یار حالات انسان کو وقت سے پہلے بہت بڑا سنجیدہ کر دیتے ہیں، تم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تانیہ نے بلال کے رویے کی وضاحت دی۔ ارے بھائی کون ہے؟ کیا دروازہ توڑ رہا ہے؟ کوئی بہت زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ تانیہ دروازے نے کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زبان پر بریک لگ گئی۔ جی فرمائیں، تانیہ نے کہا۔ سوری، دراصل بلال کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اس لیے۔ آپ بلال کو بتا دیں اشر آیا ہے۔ اشر نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کہ شاید بلال کی بہن تھی تو وضاحت دینے لگا۔ اتنی دیر میں بلال آ گیا؟ ارے یار یہاں کیوں؟ نہیں چلو زین کی طرف چلتے ہیں، اشر بولا۔ چلو ٹھیک ہے۔ بلال نے دروازہ بند کیا، اشر نے بند دروازے کو دیکھا اور دونوں زین کے گھر کی طرف نکل گئے۔ وہ گھبرائی ہوئی کالج میں آئی، اس کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھیں، دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ کیا چاہتا ہے؟ جی آپ دونوں سے ضروری بات کرنی تھی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا بولو کیا بات ہے؟ ظفر فائل بند کرتے ہوئے بولے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ خضر عجیب کشمکش میں پڑ گیا۔ ارے بھائی اب بولو بھی، ایسی کیا بات ہے؟ آپ کے ظفر صاحب نے زور دے کر بولا۔ میں حور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں بول دیا۔ جہاں اس نے لمبی سانس خارج کی وہاں دونوں ماں باپ کی سانس رک گئی اور دونوں ہی خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ سب سے پہلے فاطمہ کو ہوش آیا۔
ایسے کون سی بڑی بات کہہ دی میں نے؟ اپنی جائز خواہش کا اظہار کیا ہے، خضر نے جواب دیا۔ ظفر صاحب خاموش تھے۔ انہوں نے فاطمہ بیگم جیسا شوق تو نہیں لگا تھا مگر حیران ضرور تھے۔ خضر ایسا سوچنا بھی مت، میں نے ہمیشہ تمہاری نسبت سے نائمہ کو سوچا ہے، آئندہ یہ بات منہ سے مت نکالنا۔ فاطمہ بیگم تیز لہجے میں تنبیہ کی آنکھیں اپنی اولاد پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا امی، مگر آپ بھی میرے لیے نائمہ یا کسی اور کا سوچیے گا نا، میں شادی حور سے ہی کروں گا۔ خضر نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ دونوں ہی بولتے رہیں گے یا میں بھی کچھ بولوں؟ ظفر صاحب نے مداخلت کرنا ضروری سمجھی۔ وہ دونوں ماں بیٹے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر تم اب اپنے روم میں جاؤ بیٹا، میں بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک پر۔ یہ کہہ کر ظفر صاحب نے بات ختم کر دی۔ خضر گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا، مگر وہ نائٹ فاطمہ بیگم کے لیے گڈ کیسے ہو سکتی تھی؟ انہیں رہ کر اپنے بیٹے پر اور ان ماں بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے واردات کی پلاننگ کر رہے تھے جب اشر نے ظفر کے بارے میں معلومات زین کو دیں اور زین ایک دم گھر کا ایڈریس پر چونکا۔ اس کے لیے یہ کس تھا کیوں جس گھر کا پتہ اشر نے بتایا تھا وہ تو حور کے گھر کا ایڈریس ہے؟ آخر کیا کنیکشن ہو سکتا ہے حور اور ظفر مراد میں؟ وہ سگریٹ کے کش لیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ صبح حور کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ خضر آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ آ جاؤ حور، کار میں کالج میں چھوڑ۔ کرنٹ تو واقعی اسے لگا تھا، وہ اجنبی شخص اسے یاد آ گیا تھا جو اسے بری طرح ڈرا چکا تھا۔ اس نے دوبارہ سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ میرا مطلب تھا کالج کی وین آنے والی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ خضر بھائی پلیز، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے، حور نے ٹالنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں بیٹھو کار میں۔ حور کو ناچار بیٹھنا پڑا۔ کب تک اسٹارٹ ہو رہے ہیں پیپر؟ اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ 2 ہفتے بعد پہلا پیپر ہے، حور نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آگے کیا سوچا ہے؟ خضر نے پوچھا۔ تایا جان اور چچا جان نے اجازت دے تو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی، حور نے جواب دیا۔ اور اپنی زندگی بارے میں کیا سوچا ہے؟ خضر پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ زندگی کے بارے میں کیا سوچتا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ نہ سمجھی سے حور نے خضر کی طرف دیکھا۔ خضر نے بھی ایک لمحے کے لیے حور کی طرف دیکھا، پھر بولا کچھ نہیں، کالج آ گیا ہے۔ حور کالج کے سامنے گاڑی سے اتری تو خضر آگے لیے گیا۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ کسی نے بری طرح اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز قدم اٹھاتے وہاں موجود بڑے سے درخت کے آڑ میں لے گیا۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اس شخص کے ساتھ نظر نہ آؤ، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زین دبی ہوئی آواز میں گڑا کر بولا۔ اس نے ابھی بھی حور کو بازو سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے حور کا منہ اس طرح پکڑا کہ اس کے چبرے دکھ گئے۔ دونوں ہاتھوں میں اتنی سختی تھی کہ حور کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ آنسو بہاتے ہوئے خوف سے بولی تو زین کے ہاتھوں کی گرفت میں نرمی آئی۔ اس نے حور کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تھوڑی دیر چہرہ دیکھنے کے بعد زین کی نظر اس کے ہونٹوں کے نیچے تل پر پڑی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے حسن اور معصومیت کو بڑھا رہا تھا۔ زین کے دل میں خواہش ابھری کہ وہ ہاتھ لگا کے اس دل کو چھو لے۔ دل میں ابھری خواہش وہ دبا گیا۔ ظفر مراد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ سنجیدہ لہجے میں وہ حور سے پوچھنے لگا۔ وہ میرے تایا ہیں، حور نے درد ہوتے سے بولا۔ زین کا مسلسل گھورنے پر کبھی اس کو دکھتی تو کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ اس کی بات سننے کے تازہ ہنسا۔ آپ میری بار بیسود سمیت سب واپس لوں گا لینے کی۔ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہہ رہا تھا اور حور کے سر پر سے سب گزر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
زین اس کا بازو چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا اور وہاں سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں کالج پہنچی۔ حور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کون بندہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس کے ٹائر کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ ظفر مراد اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پی اے نے آگے بتایا، کوئی شاہ زین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے، دروازہ کھلا، ایک 27-28 سالہ اوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ انہیں لگا جیسے اس نوجوان کو کہیں دیکھا ہے، مگر کیا یہ یاد نہیں آیا۔ تشریف رکھیں، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ آپ کا؟ ظفر مراد نے بات کا آغاز کیا۔ کافی جلدی ترقی کی منزل طے کر لی ہے ظفر تم نے۔ آج سے 12 سال پہلے تک تو بقول تمہارا رویہ نکل گیا تھا، سڑک پر آ گئے تھے تم۔ زین نے بھنکار کر کہا، کون ہو تم؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہو اور کس مقصد سے میرے آفس آئے ہو؟ ظفر مراد کو اس اجنبی کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے بھی اسے اسی کے لہجے میں جواب دیا، یہ صرف تمہارا آفس نہیں ہے، اس میں میرے باپ کی بھی محنت اور حق حلال پیسہ لگا ہوا ہے، جو کہ اب میں واپس لینے آیا ہوں۔ زین نے ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ ظفر مراد دھڑاتے مگر سمجھ تو انہیں آ گیا تھا مقابل کون بیٹھا ہے۔ اتنی جلدی بھول گئے مسٹر ظفر مراد اپنے بھائی جیسے دوست ساجد شاہ کو، جس کے مرتے ہیں تم نے دھوکے سے سارے بزنس پر قبضہ جما لیا اور اس کی بیوی اور بیٹے کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ اسی کا بیٹا ہوں میں، شاہ زین۔ مجھے اپنے باپ کا حصہ واپس چاہیے۔ اگر تم شرافت سے دے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کہاں تک جا سکتا ہوں، یہ تمہاری سوچ ہے۔ زین اپنی بات ختم کرتے ہی اٹھ گیا۔ شٹ اپ! تم میرے آفس میں کھڑے مجھ کو ہی دھمکا رہے ہو؟ ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تمہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے فون کر کے بلایا، یہ بندہ دوبارہ مجھے اپنے آفس میں نظر نہیں آنا چاہیے، نکالو اس کو اسی وقت۔ ہاتھ نہیں لگانا، ہٹو پیچھے۔ زین گارڈ کے قریب آنے دھاڑا۔ ظفر مراد یاد رکھنا، بہت جلد دوبارہ آؤں گا اور اپنا سب کچھ جو تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ زین نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو خضر اندر ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا سامنا ہوا۔ زین نے اس کو بھی گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ خضر کو یاد آیا، یہ تو وہی ہسپتال والا شخص تھا۔ ابو کیا ہوا؟ کون تھا یہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ آتے ہی خضر نے ظفر مراد سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، یہ بتاؤ میٹنگ کے لیے ریڈی ہو؟ جیسے انہوں نے اس بات کو خاص اہمیت نہ دی ہو۔ جی بس نکلتے ہیں، یہ کہہ کر خضر اپنے روم میں چلا گیا۔ ظفر مراد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 12 سال بعد اچانک ساجد شاہ کا بیٹا اپنے حصے کا دیودار بن کر آ جائے گا۔ سوچنا پڑے گا کچھ اس لڑکے کا۔ وہ کرسی ٹیک لگانے سوچنے لگے۔ ظفر مراد آفس سے گھر پہنچے، اپنے بیڈ روم میں گئے۔ پیچھے ہی فاطمہ آئی۔ میں بتا رہی ہوں ظفر، خضر کو اپنے طور پر سمجھا لیں، جو وہ چاہ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کوئی وقت ہے؟ بندہ آفس سے تھکا ہارا ہے اور آپ آتے ہی شروع ہو گئی۔ وہاں آفس کے جھمیلے ختم نہیں ہوتے، یہاں آؤ تو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ظفر مراد آج کافی غصے میں تھے۔ آفس والے واقعے سے کافی بیزار تھے، اس لیے فاطمہ کا ان کے آتے ہی شروع ہو جانا ظفر مراد کو ناگوار گزرا۔ فاطمہ کی یہ بات پر انہوں پر گرج پڑے، اس لیے فاطمہ تھوڑا دب گئی۔ وہ فاطمہ سے ایسے بات نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی سیور سے بات ہوگی آفس میں جس کی وجہ سے پریشان تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا ظفر، آپ تو جانتے ہیں خضر ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں
شروع سے ہی خضر کے متعلق اپنی بھانجی کا سوچا ہے۔ آپ پلیز اسے سمجھائیں۔ انہوں نے آپ کے دمیلا لہجہ اختیار کر کے بات مکمل کی۔ یہاں سمجھنے کی آپ کی ضرورت ہے فاطمہ، خضر تو ایک ہی بیٹا ہے، اور اگر وہ ضد پر اتر آیا تو ہم سے بددل ہو جائے گا، تو آگے آپ سوچ لیں۔ انہوں نے بھی نرمی اختیار کر کے بیوی کو سمجھانا چاہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بہن کی بیٹی کو چھوڑ کر حور کو خضر کی زندگی میں شامل ہونے دوں؟ فاطمہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اس میں برائی کیا ہے؟ حور ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، بچی ہے، اور سب بڑھ کر میرے محروم بھائی کی نشانی ہے۔ آخر میں جیسے ظفر بھی انہیں جتنا ضروری سمجھا، جس میں فاطمہ چپ کر کے روم سے نکل گئے۔ وہ اشر اور بلال تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب زین نے آج کے آفس والی سارے رداد انہیں دونوں کو سنائی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ظفر مراد تمہیں اتنے آسانی سے تمہارا حق دے گا۔ اشر ساری بات سننے کے بعد بولا، ہاں، آج اس کو سامنے دیکھ کر مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ اس کے تیور دیکھ کر نہیں لگ رہا کہ اتنی آسانی سے تو میرا حق مجھے لوٹائے گا۔ مجھے قانون کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ زین سگریٹ لگاتے ہوئے بولا، اور کس طرح قانون کے ذریعے تم اپنا خواہ سے واپس لو گے؟ بلال نے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، اس پر دھوکے کا مقدمہ کر کے زین نے دھواں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کس دنیا میں ہو تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ آرام سے تم پر ہی کیس بنا دے گا، الزام تراشی کا اور بلیک میلنگ کا۔ اشر بولا۔